السلام علیکم. یہ آپ کا ریسرچ تھیسس آن پرسنل ایبلٹی فیکٹرز آن جاب سیٹسفیکشن امنگ اسکول ٹیچر اینڈ آف مظفر آباد سٹی یہ ریڈی ہو گیا ہے. اس میں انالیسز وغیرہ کری ہوئی ہے. اس میں سب سے پہلے جو آپ کے ٹیچر نے کہا تھا کہ ریویزٹ کر لیں ایبسٹریکٹ سیشن کو. اب یہ ایبسٹریکٹ سیشن میں ہم جاتے ہیں, اس کو ریویزٹ کر دیا گیا ہے, ایبسٹریکٹ سیشن چینج کر دیا ہے. اس میں یہ نئی چیزیں ایڈ کر دی ہیں جو آپ اسٹڈی سے ریلیٹڈ تھی, وہ والی چیزیں ایڈ کر دی ہیں. اسکیل کا سر نے کہا ہوا تھا کہ اس میں اسکیل ایڈ کرنا ہے. ایبسٹریکٹ سیکشن میں یہ اسکیل کا سر نے اس میں لکھا ہوا اسکیل کا بتایا. اسکیل اس میں ہم نے لنکر اسکیل یوز کیا ہے, 5 کیٹیگریز والا لنکر اسکیل جس میں اسٹرانگلی ایگری, ڈس ایگری, ایس پی ایس ایس ٹیکنیکس یوز کی ہیں. یہ سارا اس میں ڈسکرائب کر دیا گیا ہے. ریزلٹس وغیرہ بھی شو کر دیں. اب اس کو جو ہے نا اس میں جو مین آپ ریزلٹس آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو جاب سرٹیفکیشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے مینلی ورکنگ انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, دوسرا ریوارڈنگ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اور اسی طرح جو پازیٹیو ریلیشنز ہیں یہ سارے فیکٹرز کے درمیان جو موٹیویشن, ورک انوائرمنٹ, ریوارڈنگ وغیرہ پازیٹیو ریلیشن ہے, اور جو نیگیٹو ریلیشن ہے وہ اسٹریس کے درمیان ہے. وہ اسٹریس جو ہے وہ نیگیٹو ریلیشن ہے. یہ ہمیں انالیسس کے ذریعے کو ریلیشن انالیسس اور انووا کے ذریعے پتہ چلا ہے. اسی طرح جو ہے فریکوینسی انالیسس وہ بھی بتا رہی ہے. تو انالیسس جو سر نے کہی تھی وہ بھی کر دی ہوئی ہیں. نیکسٹ گائے کی انٹروڈکشن ہے, تھیوریز کو لنک کرنا ہے, کس طرح وہ لنک ہو رہی ہے اس کو بھی یہاں پہ ڈسکرائب کر دیا گیا. جو آپ کی تھیوریز ہیں ان میں اسٹارٹنگ میں آپ کے جو مین جو ہے یعنی کہ تھیوری پرسنالٹی مین رہے, جو موٹیویشن, سیلف ایفیکیسی اور اسٹریس ہے, یہ اس کو لنک کر دیا گیا تھیوریز کے ساتھ. اسی طرح سر نے دوسری جو تھیوری ہے سوشل ریلیشن, اس میں بھی کہا تھا سوشل ریلیشن جو کمپوننٹس یعنی کہ ہو رہے ہیں وہ اس میں موٹیویشن آ رہا ہے, ایسے سوشل انٹیلیجنس میں موٹیویشن آ رہا ہے, ریگارڈنگ کمیونیکیشن, انوائرمنٹ, یہ باقی بیٹریز کور ہو رہے ہیں. اس کے بعد سر نے کہا تھا کہ آپ اس میں آبجیکٹیوز کو ریفریز کر دیں. تو اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی ریفریز کر دیے ہیں, ان کو بھی دوبارہ سے تھوڑا سا ری الائن کر دیا گیا. یہ سارے آبجیکٹیو کو ڈیٹرمائن کر دیا. ذرا یہ ریفریز اس طرح کر دیں کہ ایزیلی سمجھ آ جائے, پہلے تھوڑے سے بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا. اس طرح یہ ریلائبلٹی, ویلیڈیٹی انالیسس سر نے کہا ایڈ کریں, کوریلیشن ریلیشن ٹیبل ایڈ کریں. یہ ساری چیزیں انالیسس میں ہم نے ایڈ کر دیا. ہم انالیسس کے چیپٹر میں جائیں گے. یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن فریکوینسی کے انالیسس سر نے کہی تھی, یہ ہم نے ایڈ کر دی ہے. مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ یہاں پہ مین بھی شو ہو رہی ویلیو, اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو بھی شو ہو رہی ہے. اس طرح یہ فریکوینسی بھی شو ہو رہی ہے. تو ہر فیکٹرز کے جو ہم نے تین سوال کنسیڈر کیے ہیں. اس کے پہلے آپ کوشچن ہے دیکھنے کا, یہ سارے کوشچن اپینڈکس میں لگایا, جیسے سر نے کہا تھا انیکسز میں لگا دے. اپینڈکس میں انیکسز میں اسکیل جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دی, اسکیل انیکسز میں ہم نے ڈیفائن کر دی. اس میں ہم نے سب سے پہلے یعنی کہ جینڈر کا متعلق پہنچا, یہ ہم نے ساری چیزیں آلریڈی پہنچی ہوئی ہیں, یہ ان کو سیم رکھا ہے, چینج نہیں. اس کے بعد یہ جو ہے M1 سے مراد موٹیویشن ہے, SE سے مراد جو ہے یعنی کہ سیلف ایفیکیسی ہے, ایس سے مراد جو ہے وہ اسٹریس ہے, R سے جو ہے وہ ریوارڈنگ ہے, WE ورک انوائرمنٹ کو کوڈنگ کر دیا, C جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے, JS جاب سیٹسفیکشن. تو اس سے متعلق یہ سارے ہم نے سوال جو ہیں پوچھ لیے. سر لنکر اسکیل 5 والا یوز ہوا, اسٹرانگلی ایگری. جو لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ موٹیویشن جو ہے وہ ٹیچرس کو جاب سیٹسفائی کرتی ہے, وہ اس کو کلک کر دیں گے. اسی طرح یہ سارا ڈیٹا جو ہے اکٹھا کر کے انالائز کر دیا گیا. اس کی فریکوینسی نکلی, کتنے نمبرس آف پیپل میں جو ہے وہ یہ 5 کا ہے, کتنے نمبر میں 4 کا ہے, اس کو ہم فریکوینسی بولتے ہیں بیسیکلی. تو یہ اس میں جو ہے نا فریکوینسی انالیسس میں ڈسکرائب کیا گیا کہ کتنے لوگوں جو ہے نا 5 کا ہے ایک سوال پہ. اسی طرح یعنی کہ موٹیویٹڈ ٹیچر یوز ٹو ہیو ہائی لیول جو ہے تو اسٹرانگلی ایگری 7 لوگوں نے کہا ہے, ڈس ایگری 8 نے کہا ہے, ایگری 137 لوگوں نے کہا ہے, اسٹرانگلی ایگری 125 نے کہا ہے. تو اس طرح کر کے یہ انالیسس میں اسٹینڈرڈ میں یہ تھوڑا سا رائٹ پہ گیا ہے 5-4. اس کا مطلب ہے زیادہ تر لوگ ایگری کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس طرح سارے ہائپوتھیسز ہم نے اسی طرح چیک کیے ہیں, اسی طرح سوال پوچھے ہیں. اس میں جو نیگیٹو اسٹریس والا ہے اس میں لوگوں نے نیگیٹو رسپانسز دیے ہیں, جس میں اسٹریس کا پوچھا گیا. اس میں لوگ ذرا ڈس ایگری کی طرف گئے ہیں کہ اسٹریس جو ہے نا جو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. ہم نے تو کہا تھا ان سے سوال پوچھا سیٹسفائی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ڈس سیٹسفائی کر رہے ہیں. تو یہ بس اسٹریس والا نیگیٹو ہے. اس طرح ہمارا ہائپوتھیسز جو ہے وہ تو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹ آف ویو سے جو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے مین ہائپوتھیسز ہیں جو اوپر ہم نے ڈسکرائب کیے ہیں.
وہ یہ مین ہائپوتھسس ہے. ان کے لنک بھی دے دیے ہیں. سر نے کہا تھا کہ ہائپوتھسس کو نا ان کا کرائٹیریا بتا دیں. ہائپوتھسس کس تھیوریز کے بیس پہ کیے گئے ہیں. یہ ہائپوتھسس والا ہائپوتھسس include the references for the hypothesis. وہ ان کے ریفرنسز بھی ایڈ کر دیے گئے ہیں. ان کو اے پی اے فارمیٹ میں میں نے کہا تھا یہ جو اے پی اے فارمیٹ ہے یہ اس اے پی اے فارمیٹ میں کو لے دیا نیچے ریفرنسز بھی ڈال دیا. تو مین ہائپوتھسس جو ہمارے بن رہے ہیں موٹیویشن سیلف اسٹریس کے بعد اس کو جو سیٹسفیکشن کو. اسی طرح جو مین اس کا جو مین ہائپوتھسس ہے اس کو یعنی کہ موٹیویشن سیلف ایفیکیسی جاب سٹریس ریوارڈ ورک اینڈ کمیونیکیشن ان کے ساتھ یہ لنک کیا گیا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سپوز بس کہ اسٹریس ہیز نیگیٹو امپیکٹ آن دی جاب سٹریس. یہ ہمارا ہائپوتھسس ہے. یہ لوگوں نے بھی اس پہ ڈس ایگری کیا ہے. یہ فریکوینسی انالیسس میں شو ہو رہا ہے. یہ ساری فریکوینسی سب سوالوں کی فریکوینسی یہاں پہ کاؤنٹ کی گئی. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایگری کر رہے ہیں جو ہم نے سوال پوچھے ہیں. اور صرف سٹریس والے سوال پہ لوگ ڈس ایگری کر رہے ہیں. باقی سسٹم ریوارڈنگ پہ لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے. ریوارڈنگ جو سیٹسفائی کرتا ہے. اسی طرح یعنی کہ یہ جو نیکسٹ سوال ہے کمیونیکیشن کا وہ سسٹم اچھا ہونا چاہیے. ورک انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے. اس میں لوگوں نے زیادہ اسٹرانگلی ایگری کیا. کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے. اسی طرح کووڈ-19 کے درمیان میں کمیونیکیشن زیادہ اہمیت تھی کیونکہ زیادہ تر لوگ آن لائن کام کریں. اس لیے ڈیورنگ کووڈ-19 کمیونیکیشن لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچنا ضروری ہے. وہ آن لائن پہنچے, ورچولی پہنچے یا کلاسز آن لائن ہوں. یہ سارا اس کو ڈسکرائب کر دیا. اس کے بعد نیکسٹ ہم نے جو سر نے اس میں کہا تھا کہ آپ نے ریگریشن ٹھیک طرح سے کام نہیں کیا. تو ریگریشن انالیسس ہم نے اس پورے ماڈل کی ہے. اس پہ بہت ساری ویلیوز انپٹ کی ہیں. اس موٹیویشن کی سیلف ایفیکیسی اس میں آپ دیکھیں کہ ورک انوائرمنٹ کی ویلیو سب سے زیادہ آ رہی ہے. ابھی اس کا تو یہ سب سے زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد ریوارڈنگ کی آ رہی ہے سب سے زیادہ. اور اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ بھی 0.0 سے لیس آ رہی ہے. تو یہ سب کی زیادہ آ رہی ہے. جو زیادہ آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ دونوں یہ جو مین فیکٹرز ہیں ہمارے ماڈل میں, یہ دو جو لوگ اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں ریوارڈنگ اور ورک انوائرمنٹ. فیکٹر انالیسس ویلیڈیٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو کوشچن ہے وہ صحیح لوگوں نے فل کیا. اس میں کوئی مسئلے تو نہیں ہے. ویلیڈیٹی میں جو کے ایم او کی ویلیو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے. کہ ایم او کی ویلیو 0.6 سے گریٹر ہونا چاہیے. وہ ہمارے سروے کی 0.6 سے گریٹر آئی ہے, گریٹر دین 0.6. اسی طرح یہ کو ریلیشن جو ہے اس میں یہ جو ڈبل اسٹیرک ہے اس میں یہ شو ہو رہا ہے کہ یہ 95% کانفیڈنس لیول ہے جو ہم نے سروے سیمپل کیا تھا 95. اور جو نیگیٹو ریلیشن ہے وہ یہاں سامنے نظر آیا. اسٹریس کا جو ہے اسٹریس کا نیگیٹو ریلیشن ہے. ان موٹیویشن اور موٹیویشن کے درمیان یہ 1:1 کا ہے. پھر اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی سیلف ایفیکیسی اور یہ موٹیویشن تو 0.38 اور 1 کا گیپ آئے گا ان دونوں میں. یہ ان کے ملٹیپلائی فیکٹر ہے. جتنا بڑا ملٹیپلائی فیکٹر ہوگا اب ریوارڈنگ کا فیکٹر بڑا ہے ملٹیپلائنگ, اس کا امپیکٹ زیادہ آ رہا ہے. ورک انوائرمنٹ کا ملٹیپلائنگ فیکٹر بڑا ہے تو اس کا بھی ورک انوائرمنٹ بھی سب سے زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے. لیکن یہ والی نیگیٹو میں اسٹریس والی یہاں نیگیٹو میں, اس لیے یہ نیگیٹو ہی ریلیشن ہے جو ہم نے آپس میں کہا. یہ بھی پروف ہو رہا ہے کہ نیگیٹو ہے. یہ کو ریلیشن میٹرز بھی اسی طرح یہ سارے ہائپوتھسس کو اب یعنی کہ جتنے ہمارے سروے کنسلٹ ہیں سب کو وہ کاؤنٹ کر کے یہ بنایا گیا. یہ ٹوٹل کو ریلیشن نکالی گئی ہے. یہ بھی ایس پی ایس سے انالائز ہوتا ہے. اس کے ریزلٹس ایز اٹ از لگا دیے. کمیونلٹیز کی جو ویلیوز ہیں وہ 0.33 سے گریٹر ہونے چاہیے تو وہ آپ کا جو ہے سروے ویلڈ ہوگا. تو یہ 0.33 سے زیادہ ہیں. آپ دیکھیں ایکسٹریکشن کے لیے ساری 0.33 سے زیادہ سارے سوال. اس طرح یہ ٹوٹل ویریس ایکسپلینڈ ہے. یہ بھی ایس پی ایس سے جو ویلیوز کمپیوٹ کی ہیں یہ بھی ود ان لمٹس آ رہی ہیں. یہ بھی ہے یعنی کہ نیگیٹو نہیں آ رہی ہے. ان کی ویلیوز ٹھیک ہیں. اسی طرح یہ نیکسٹ کمپوننٹ میٹرکس ہے. یہ بھی بالکل یعنی کہ ایز اٹ از ساری ویلیو جو پازیٹیو ہے وہ آپ دیکھنے کے مکس ویلیوز آ رہی ہیں بیچ میں کمپوننٹ میٹرکس میں. یہ بھی یعنی کہ پر اس پر یہ ریلائبلٹی ٹیسٹ کی اس میں کرون بائی الفا کی ویلیو نکالی جاتی ہے. وہ ٹیسٹ کیا ہے تو کرون بائی 0.824 آ رہا ہے. یہ جو کرون بائی کی ویلیو ہے وہ اس سے گریٹر ہونا چاہیے. جو آلریڈی ہم نے جو یعنی کہ کے ایم او کی ویلیو نکالی ہے وہ 0.7 ہوتا ہے. یہ 0.824 ہے تو یہ گریٹر ہے. یہ اوکے ہو گیا. اسی طرح نیکسٹ اگر ہم دیکھیں
انٹر کلاس کوریلیشن کوفیشنٹ اس میں 0.820 ویلیو آ رہی ہے, 0.33 سے زیادہ ہے, یہ بھی اس کا مطلب اوکے ہے. یہ سارے کو ہم ڈسکرائب کر دیا سمپلی کہ ایم او کی ویلیو گریٹر دین 0.6 تو ہمارا سب ویلڈ بھی ہے. ایکسٹریشن کی ویلیو گریٹر دین 0.4 ہے, یس وہ میں نے ٹیبل میں آپ کو دکھا دی. ایکسٹریشن ویلیوز کمیونلٹیز میں کرون بیک ویلیو یہ 0.7 سے گریٹر ہونا چاہیے, یہ 0.824 گریٹر ہے. کہ ایم او جو تھا وہ 0.76 تھا, اور جو ہے کرون بیک الفا 0.824 یہ تو گریٹر ہے, گریٹر دین کے ایم او تو یس, اس طرح 0.33 سے گریٹر 0.824 یس. یہ ہماری ریلائبلٹی ہوگی. اسی طرح یہ سر نے ریزلٹس کا تھوڑا سا ٹیبلر فارم میں یہ ریگریشن انالیسس دوبارہ سے اس میں ایڈ کر دیا. ریزلٹس میں جو آپ نے ریگریشن کی تھی اس کو ختم کر دیا, یہ ایڈ کر دیا. سیم اسی طرح سے سیلف ایفیکیسی اسٹریس اس میں وہی ورک انوائرمنٹ اور ریوارڈنگ یہ زیادہ سگنیفیکینس بھی آ رہے ہیں, ان کا زیادہ امپیکٹ بھی آ رہا ہے. کوریلیشن بھی سیم اسی طرح میں یہاں پہ اسٹریس نیگیٹو میں آ رہا ہے اور ورک انوائرمنٹ کی میکسیمم ویلیو آ رہی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ریوارڈنگ آ رہا ہے. تو یہ ساری ویلیوز جو پیئرسن ہے اور این کے حساب سے جو اسپیسیز سے فائل نکلی ہے اس کو دوبارہ سے اس کو یہاں پیسٹ کر دیا. یہ وہی ویلیوز ہیں جس میں 0.535 جو ہے ورک انوائرمنٹ آ رہا ہے, 0.405 0.414 یہ سگنیفیکینس ویلیوز آ رہی ہے. اس کی سگنیفیکینس جو ہے نا 0.00 ہے. موڈریشن سر نے کہا تھا کیونکہ ہمارا موڈریٹر کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, درمیان میں لنک کوئی نہیں ہے, تو اس لیے ہمارا موڈریٹر نہیں ہے, موڈریٹر انالیسس نہیں ہو سکتی. تو یہ اس میں پاسبل نہیں ہے. یہ سر نے یہاں پہ لکھ دیا ہے ماڈریشن انالیسس مسنگ, تو اس کا یہی ہے کہ وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ درمیان میں موڈریٹر نہیں ہے. ہمارا ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور باقی 6 انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں, تو ان دونوں میں لنک ہے, اس لیے موڈریشن نہیں ہو سکتی. یہ سارے ریزلٹ جو میں نے اوپر ڈسکرائب کیے ہیں یہ تھیوری کی فارم میں یہاں پہ لکھ دیے گئے ہیں, ان کو دوبارہ سے یہاں ڈسکرائب کر دیا گیا. جیسے کہ یہاں ڈسکشن میں کہا گیا الفا کی ویلیو بھی ریلائبل ہے. فریکوینسی انالیسس کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ یہ پازیٹیولی ریلیٹڈ ہے, اسٹریس جو ہے وہ نیگیٹیولی ریلیٹڈ ہے. جو نا یہ ریگریشن انالیسس کا بھی لکھ دیا ہے کہ ریگریشن سے ہمارا کیا امپیکٹ ہوتا ہے ریگریشن انالیسس میں. تو یہ بھی اس کو ڈسکرائب کر دیا کہ ریگریشن میں گریٹر ویلیو آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے ورک انوائرمنٹ کی, تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہے. اور ریوارڈنگ کا زیادہ امپیکٹ ہے, اس میں سگنیفیکینس کی لیس دین 0.005. یہ لمیٹیشن وغیرہ یہ پہلے کی ریسرچ کی ہیں. اسی طرح یہ امپلیکیشنز وغیرہ یہ اس میں تھوڑی سی یعنی کہ ریکمنڈیشن ایڈ کر دی گئی ہیں, جو کہ مین ریکمنڈیشن جو ہماری اسٹڈی کی آئی کہ اسٹریس جو ہے وہ نیگیٹیولی ریلیٹڈ ہے. اس لیے اسٹریس جو اسٹریس کم ہونا چاہیے, موٹیویشن لیول انکریز ہونا چاہیے, ورکنگ انوائرمنٹ گڈ ہونا چاہیے, کمیونیکیشن جو پراپرلی لوگوں تک پہنچنا چاہیے, ریوارڈنگ سسٹم ہونا چاہیے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ٹیچرس کو. امپلیکیشنز وغیرہ میں ہم پہلے سے یہ لکھا ہوا کنکلوژن تھوڑا ٹیبولر فارم میں سر نے کہا تھا کہ ہمارے سارے ہائپوتھیسز جو تھے یہ سارے سپورٹڈ ہیں. ایک ہم نے کہا تھا کہ نیگیٹو ریلیٹڈ ہے, لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا کہ یہ واقعی نیگیٹو ہے, تو یہ سپورٹڈ ہے. پھر یہ ڈیموگرافی اور یہ کنکلوژن میں سارا فریکوینسی ریلائبلٹی ٹیبل فارم میں سپریٹ کر کے بھی ایکسپلین کر دیا, جو میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا. تو اس طرح کر کے یہ ریفرنسز ہیں, یا اے پی اے فارمیٹ میں آپ کو ریفرنسز ایڈ کر دیے. تو اس لیے آپ نے ریفرنسز مجھے نہیں دیے, اگر آپ نے دیے ہوتے تو وہ بھی میں ان کے درمیان ایڈ کر دیتا. اور یہ فائل میں آپ کو جب بھیجوں گا تو آپ اس میں اپنے ریفرنسز ایڈ کر دیجیے گا. اوکے جی, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. باقی آپ سب سے کہہ دیں کہ میں نے انالیسس میں تھوڑا سا ایس پی ایس ایس ایکسپرٹ یا اسٹیٹسٹیکل ایکسپرٹ سے ہیلپ لی ہے, اس نے مجھے سمجھایا بھی ہے, میں نے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے. یہ جو میں نے جو چیزیں بتائی آپ بتا دیجیے گا. اور ایس پی ایس ایس کی فائلیں بھی جو ہے نا میں آپ کو بھیج دوں گا. جیسے یہ آپ کا یعنی کہ پیمنٹ کنکلوڈ ہو جائے گی تو میں ساری چیزیں آپ کے پاس سینڈ کر دوں گا. اس میں آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ سارا ایس پی ایس ایس کا, یہ ساری فائلیں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.